رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام عبد العزا تھا. عبد العزا. اب اس نام کے اندر بھی ایک قباحت موجود تھی. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رہتے تھے. ان کی عمر 16 برس تھی, صرف 16 برس. ہجرت جب شروع ہوئی, ابتدائی ہجرت میں سلیم الفطرت تھے, نیک طبع تھے. ابتدائی ہجرت کے قافلوں سے یہ بات سنی کہ مدینہ میں ایک پیغمبر آیا ہے, ایک رسول آیا ہے. کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ وہ صرف اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. کتنی عمدہ دعوت ہے میرے بھائیوں, اللہ کی قسم. یہ دعوت آج ہم سمجھ نہیں سکے. 1400 برس بیت گئے ہیں کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اللہ کا بندہ اللہ کے بندے کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے. اللہ کا بندہ جب بھی جھکے اللہ کے آگے جھکے. عبادت کا جو بھی فعل ہو, ذکر ہو, نظر ہو, نیاز ہو, روزہ ہو, رکوع, حج, ہر چیز کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. کتنی سیدھی صاف سچی بات ہے کہ مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے نکال دیا جائے, خالق کی عبادت کی طرف لے آیا جائے. اچھا, اس دعوت کو تو میں قبول کرتا ہوں. 16 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اس دعوت کو تو میں قبول. اور کیا کہتے ہیں؟ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اگر تو ان کی اس بات کو مان لے گا تو اسلام میں داخل ہو جائے گا. کہا پھر میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. پہلے ہی قافلہ آیا ہے, اسی وقت اسلام میں داخل ہوئے. اب اصل بات یہ ہے کہ ان کا ایک چچا تھا جو اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا, عبد العزا سے. سارے کپڑے, رہائش, پرورش. تو یہ بھی اپنے چچا سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا کیونکہ ان کا چچا اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا. لیکن ان کے اندر خواہش تھی قرآن سیکھنے کی. جو بھی قافلہ آتا انتظار کرتے, قافلہ گزرے گا, اس کو کہتے کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں. جو آیتیں نازل ہوتی یاد کرتے جاتے, یاد کرتے جاتے. یہ بہت بڑے حافظ تھے, بہت بڑے. یہاں تک کہ 3-4 سال وقت گزر گیا ہجرت کا. تو ان کو لوگوں نے کہا, ہجرت کرنے والوں نے, کہ آپ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ آپ رستے میں, آپ کیوں نہیں ہجرت کر دیتے؟ کہا میں اس لیے نہیں کرتا, میں چاہتا ہوں میں اپنے چچا کو ہاتھ سے پکڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں, وہ بھی اسلام قبول کریں, میں بھی اسلام کا اعلان کروں. پھر ایک دن آ گیا, آپ کو پتہ ہے پھر صبر کا, ایمان کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. لبریز ہو گیا. یہ صحراؤں میں جا کے نمازیں تب بھی پڑھا کرتے تھے چچا سے چھپ چھپا کے. ایک دن چچا کو کہنے لگا, چچا میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا. اسلام قبول کر لیا تو نے؟ ہاں میں نے اسلام قبول کر. میری اجازت کے بغیر, میرے سے پوچھے بغیر میں نے تجھے پالا, پوسا, پرورش کی, کپڑے دیے, ہر چیز, ہر نعمت دی. آج تو کہتا ہے تو اسلام کو قبول کرتا ہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنا چاہتا. نہیں چچا, میں آپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں. خبردار, تو گیا. اگر تو جانا چاہتا ہے تجھے ہر نعمت چھوڑنی پڑے گی. کہا اب اللہ کے رسول کا دیدار کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ان کے اخلاق کی جو دھومیں سنی ہیں, اب دل نہیں چاہتا. اب آپ مجھے جتنا چاہے روکیں, یا تو میرے ساتھ چلیے یا میں جا رہا ہوں آپ کو چھوڑ کر. اسی وقت چچا نے ان کے جسم سے کپڑے بھی اتارنا شروع کر دیے. اور حدیث کے اندر, روایات کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں, ان بیچاروں نے اپنے جسم کو, سطر کو ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے اتر جانے کے بعد ٹاٹ کے 2 ٹکڑے لیے اور اپنا سطر چھپایا اور پیدل ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی. رات مسجد النبی میں سوئے. صبح فجر کے وقت لوگوں نے دیکھا ایک اجنبی موجود ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے. رسول اللہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اپنی ساری بچپن کی ہسٹری سنائی, اسلام قبول کا واقعہ سنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے, آج سے پہلے تو عبد العزا تھا, آج کے بعد تو عبداللہ ہے, اور آج کے بعد تیرا لقب ذوالبجادین ہے, یعنی 2 ٹاٹوں والا. اور یاد رکھیے یہ عبداللہ ذوالبجادین آج تک اسی نام سے پکارے جاتے ہیں. آج عبد العزا کو یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ کا اخلاق یہ ہے کہ یہ 2 ٹاٹوں میں آیا ہوا ایک شخص ہے. رسول اللہ نے کہا اپنے صحابہ کو, اس کو میرے دروازے کے قریب کر دو. تو وہ رسول اللہ کے ساری, چند صحابہ ایسے بھی ہیں دیکھیں, عبداللہ ذوالبجادین اتنے بڑے صحابی ہیں, لیکن ہمیں ان کی سیرت کا علم ہی نہیں, ان کے ناموں کا پتہ ہی نہیں. یہ رسول اللہ کے ساری زندگی پھر دربان رہے ہیں بعد میں. اور چونکہ یہ قرآن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, یہ اونچی اونچی آواز میں نہ قرآن پڑھنا شروع ہو جاتا ہے دربار, یعنی آپ کے گھر کے دروازے کے باہر. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ کا گھر بھی مسجد النبوی کے اندر تھا, تو اونچی اونچی قرآن پڑھا کرتے تھے. تو حضرت عمر نا ان کو بڑی سختی سے دیکھا کرتے تھے. ایک دن حضرت عمر سے رہا نہیں گیا, کہنے لگے ریاکاری کرتے ہیں, اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ تو آہستہ آواز میں بھی سن لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے باہر ہے, خبردار عمر, اس کو کچھ مت کہنا,
اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے تیرے رسول پیغمبر بھی محبت کرتے ہیں۔ بتائیے ایک عام نوجوان کس کنبے اور قبیلے کا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں چھوڑ دے، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، یہ ریاکاری کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پھر رسول اللہ کے ساتھ رہے، جہاد کی آیتیں سیکھتے رہے۔ غزوہ تبوک آ گیا، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ غزوہ تبوک آ گیا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اتنا عرصہ ہو گیا اسلام قبول کیا، قرآن بھی سیکھ لیا، اب دنیا میں جینے کی بھی کوئی خواہش حسرت نہیں رہی، آپ کا اتنا پیار محبت مل گیا ہے، اب جی چاہتا ہے جنت میں چلے جائیں۔ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اسی غزوہ تبوک میں شہادت کی موت دے دے۔ کچھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا دی ہے، صحابہ آتے تھے رسول اللہ دعا کر دیا کرتے تھے، بلکہ ان کو تحسین سے بھی دیکھا کرتے تھے، وہ رسول اللہ کے قریبی رشتہ دار، لیکن رسول اللہ کو ان سے اتنی محبت تھی۔ یہ معاذ اللہ یہ بات نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جن کو شہادت کی دعا دی ہے تو ان سے محبت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ دلی اور فطری تعلق ایسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ عبداللہ ذوالبجادین اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا، اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرنے والا، ظلم سے مارا ہوا، اپنے چچا کی ہر نعمت کو چھوڑ کے آنے والا، مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں تبوک میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کھڑے ہوئے، کہنے لگے عبداللہ خبردار، میں نے تیرے خون کو کفار کے ہاتھوں کے اوپر حرام کر دیا، اللہ اس کے خون کو محفوظ رکھیں کفار سے، ہاں اس کے بدلے میں تجھے ایک فضیلت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھے بخار سے بھی موت دے گا تو شہید لکھا جائے گا۔ یہ عبداللہ ذوالبجادین وہ پہلے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تو شہید ہے اگرچہ تو بخار سے فوت ہو جائے، اور ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی اس صحابی کی یہ خواہش اتنی پسند آئی، اسی غزوہ تبوک میں بخار ہو گیا، اسی غزوے میں جس میں شہادت مانگتے تھے اسی میں بخار ہو گیا، اور اسی بخار سے وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے کسی صحابی کے لیے۔ ان کی تدفین کے اندر کون شریک ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، اور نبی کریم ان دونوں کو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رات کا پچھلا پہر تھا، میں اچانک اٹھا، رسول اللہ کی چارپائی خالی، میں نے دیکھا ابو بکر کی چارپائی خالی، عمر کی چارپائی خالی، تو میں پریشان ہو گیا کہ کوئی عجیب و غریب معاملہ ہونا۔ میں نکلا تو ایک قبر کے اوپر مجھے روشنی نظر آئی، اور میں وہاں پہ پہنچا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالبجادین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، اور اپنے ہاتھ سے ابو بکر و عمر کو کہہ رہے ہیں ذرا آہستگی سے پکڑانا، ذرا نرمی سے پکڑانا، اے اللہ تو گواہ رہنا، جب تک عبداللہ ذوالبجادین دنیا میں رہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی رہے۔ یہ بندہ جس کا نہ حسب ہے، نہ نسب ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کنب ہے، رسول اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ گواہ رہنا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی رہے، اللہ اب اس کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، تو نے بھی اس سے راضی ہو جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ نے پھر یہاں تک بس نہیں کیا، ان کو قبر میں لٹایا اور اس کے لیے ایسی عمدہ دعا کی، ایسی عمدہ دعا کی کہ میں عبداللہ ابن مسعود کے دل سے یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ کاش یہ قبر میں عبداللہ ابن مسعود کی ہوتی کہ رسول اللہ کس طرح اپنے ایک غریب الدیار صحابی کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، کاش یہ قبر میری ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کی سیرت، ان کا اپنے صحابہ کے ساتھ یہ تعلق ہے، ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں، ہمارا اپنے کنبے والوں کے ساتھ یہ تعلق نہیں، ہم منہج، ہم مسلک، ہم پیالو ہم نوالا بھی کہہ لیجئے، لیکن ہمارا آپس میں یہ تعلق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ نے شعر جو سنا ہوا ہے یہ صرف ہم نے سنا ہوا ہے، عمل نہیں ہے، ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن آپس میں بھائیوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں، اصل رشتہ ایمان کا اور اسلام کا ہوتا ہے۔ اگر یہ اخوت قائم ہو جائے، اگر یہ محمدی معاشرہ قائم ہو جائے تو پھر آپ کو کسی سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا